السلام علیکم ناظرین کرام، اردو جائزہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کی روح کیا ہے؟ یہ قربانی کا جو دن پوری امت مسلمہ مناتی ہے اور تمام مسلمان، تمام مومنین آپ کو جانوروں کی قربانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی بنیادی طور پر روح کیا ہے، اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف صحابہ کرام اور تمام لوگ آیا کرتے تھے اور آپ سے مختلف موضوعات پر سوال جواب کا جو سیشن ہے وہ ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والی امتوں تک، آنے والے تمام انسانوں تک کے لیے رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ تو ہر دین اسلام نے تمام جتنے بھی ہمارے مختلف جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی ہمارے اراکین ہیں، تمام رکن جتنے، ان کی وضاحت جو ہے وہ پیش کی۔ میں کچھ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک رب العزت نے نماز کی جو وجہ ہے وہ بیان کی کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، یعنی نماز کی جو مرکزی وجہ بیان کی گئی، جو آپ کے سامنے ارشاد فرمائی گئی، وہ اللہ رب العزت کی یاد اور ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہم رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں اس کی جو وجہ بیان کی گئی قرآن پاک میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو ایسے ہی اگر ہم بات کرتے ہیں قربانی کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے اللہ پاک رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں پر سب سے پہلا جو غور طلب مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، لیکن عمل آلریڈی اس سے پہلے یہ تمام لوگ، تمام صحابہ کرام اور تمام دربار میں تشریف رکھنے والے جتنے بھی لوگ تھے جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، حاضر تھے، وہ تمام وہ لوگ تھے، وہ تمام بلند رتبوں کے وہ لوگ تھے کہ جو کہ تمام ان احکامات پر پہلے سے ہی عمل پیرا تھے۔ ہرگز بھی سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عمل مطلب ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ آلریڈی اس پر عمل کر رہے تھے۔ قربانی، اس کا مقصد قربانی کے بارے میں وضاحت جاننا، علم کا حاصل کرنا تھا، کوئی تکرار نہیں تھا۔ تو پوچھا گیا کہ اے اللہ پاک رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ ان قربانیوں کی حقیقت کیا؟ اور مختلف سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جانب سے کیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سو لہٰذا جب ایک 100 سالہ ایک عظیم اللہ کے پیارے بزرگ اللہ پاک رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر رکھ کر چھری چلاتے ہیں، تو اس سنت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم سب کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جی، میں اس کو مزید قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے وضاحت کرنا، اس پر میں کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک رب العزت سورہ صافات میں فرماتے ہیں کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم، یقیناً یہ ایک بہت ہی نمایاں، واضح اور کٹھن آزمائش تھی۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ اللہ پاک رب العزت کے خواب کے اندر دیے گئے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے بچے کی ماں کے نوٹس میں دے کر
ماں باپ کی قربانی کا لیول اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ماں باپ بزرگ عمر میں ان کا اکلوتا بچہ، اور وہ ماں کو بتا کر لے کے جا رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کو اللہ پاک رب العزت کے خواب میں دیے گئے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اور یقیناً یہ قربانی انسانی تاریخ کے اندر بہت بڑی اللہ رب العزت سے محبت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑا واقعہ ہے جس کی کوئی ثانی مثال نہیں ملتی۔ آگے اللہ پاک رب العزت قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں ایکم احسن عملا، وہ اللہ تبارک تعالی رب العزت یہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یعنی اللہ پاک رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اس بات پر آزمایا تو اس کا بنیادی مقصد ان کے بہترین عمل کو جانچنا اور ان کی آزمائش کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور میں آگے قرآن پاک کے الفاظ سے ہی ایک اور بات جو میں آپ کو قربانی کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ بیٹے کی اس موقع پر کیا اس کا ریاکشن تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم سے جب یہ حکم حاصل کرتے ہیں کہ بیٹا تمہیں آج اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو اس محبت میں اس بیٹے کی اپنے والد سے کیا استدعا ہے، وہ اپنے والد کو کن الفاظ میں اپنا ریاکشن دیتے ہیں، اپنا رپلائی دیتے ہیں کہ اس بیٹے نے اپنے بزرگ والد سے کہا، ترجمہ ہے کہ اس بیٹے نے کہا ابا جان کر گزریے، ابا جان جو قربانی کا عمل مجھ پر جو آپ کو حکم ہوا ہے، ابا جان کر گزریے جو حکم آپ کو مل رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو قربانی کی پہلی روح جہاں پر ایک باپ کی طرف سے یہ دکھایا گیا، ایک اللہ کے بزرگ، اللہ کے بہت پسندیدہ ہستی کی طرف سے یہ دکھایا گیا کہ اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، تو وہیں پر ایک بیٹے نے آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے یہ سبق دیا کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن رکھ کر انہوں نے اپنے باپ کو، اپنے والد کو، اپنے بزرگ کو یہ حوصلہ دیا کہ آپ کو جو حکم ملا وہ کر گزریے اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور یہ وہ سبق ہے کہ جو قربانی کی روح ہے۔ اللہ پاک رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا، دونوں نے گردن جھکا دی، یعنی کہ دونوں نے ہی، اللہ پاک رب العزت کے باپ بیٹا نے، دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ اور یہی وہ عمل ہے جو میرے پاک پروردگار عالم کو، میرے پیارے رب کو پسند آ گیا، اور اللہ پاک رب العزت ان کے رتبوں کو، ان کی عزتوں کو بلند کرنے کے لیے قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور ہم نے بعد کی نسلوں کے لیے اس قربانی کو بطور یادگار چھوڑ دیا۔ سلامتی ہو اس ابراہیم پر جو اس کڑے امتحان پر پورا اترا، اور اسی طرح ہم محسنوں کی قدردانی کرتے ہیں اور ان کو جزا سے نوازتے ہیں۔ یقیناً جو جزا اللہ پاک رب العزت دے سکتے ہیں وہ کسی اور کے بس میں بالکل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی گردنوں کو جھکایا اور جنہوں نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا، ان تمام لوگوں کو اللہ پاک رب العزت نے دنیا و آخرت کی بڑی عزتوں سے نوازا۔ سورہ الحج آیت نمبر 37 میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک نہیں پہنچتا۔ یہ قربانی کی وہ اصل روح ہے جو ہمارے لیے ایک سبق اللہ پاک رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اللہ تک نہیں پہنچتا ان قربانیوں کا گوشت یا خون، ہاں اس تک رسائی ہے تمہارے تقوی کی،
پھر دہرائے دیتا ہوں کہ اللہ تک نہیں پہنچتا ان قربانیوں کا گوشت یا خون، ہاں اس تک رسائی ہے تمہارے تقویٰ کی۔ سو دکھاوے کی، بعض لوگ جو ریاکاری کی، دنیا داری کی اور اپنے پیسے کے نمود و نمائش کی جو قربانیاں کرتے ہیں، یہ ہرگز بھی اللہ کے ہاں اس گوشت کی اور اس گوشت کے پہاڑ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے تو آپ کے تقویٰ کی اور آپ کی اس سوچ کی کہ آپ اس پاک ذات کو راضی کرنے کے لیے، اس کا تقویٰ اختیار کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اور آپ کی قربانی کے پیچھے بنیادی مقصد کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو قربانی کے اس مقصد کو میں کہیں نہ کہیں تک، کسی نہ کسی حد تک سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ یقیناً قرآن پاک اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رہنمائی کے بڑے راستے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔